علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی، وقال اللہ تبارک وتعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نسبت پر ہمیں یہ مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہمارے مہمان گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا کے ہم پورے سورت شہر اور خصوصاً دارالعلوم اشرفیہ جو ہندوستان کی مقبول ترین، معزز ترین اور قدیم ترین درسگاہ ہے، جامعہ حسینیہ، دونوں اداروں کے سالانہ جلسے کی نسبت پر حضرت کی ہمارے شہر میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ حضرت اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں اور ایک طویل سفر سے کوئی روز ایسا حضرت کا خالی نہیں ہے کہ کسی کو پروگرام کے لیے دیا جا سکے۔ کئی فون حضرت کے مسلسل جاری رہتے ہیں، لیکن ان تمام تر مصروفیات کے باوجود حضرت نے ہمارے دونوں جامعہ کو، ہمارے شہر کو وقت دیا۔ اس کے لیے یہ عاجز دونوں مدرسوں کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے حضرت کی خدمت میں بہت زیادہ کلمات تشکر پیش کرتا ہے۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ۔ اور یہ اس وقت کی جو ہماری مجلس ہے، ہمارے شیخ حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، جن کو اب زبان رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہنے پر مجبور ہے، ان کی کچھ یادیں، کچھ باتیں اس نسبت پر آج کی ہماری یہ مجلس ہے۔ ویسے تو جو انتقال کے بعد تعزیتی اجلاس ہوتے ہیں وہ تو 3 ہی دن کے لیے ہے، لیکن حدیث پاک میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اذکروا محاسن موتاکم، تو اس کے لیے تو کوئی تقیید اور کوئی ایام کی قید نہیں ہے، اور اللہ والوں کا ذکر خیر، اہل دل کا ذکر خیر دل کو زندہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مشعل راہ جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، کہ جو انابت اللہ رکھتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو ان بڑوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ تو قد افلح من تزکی، بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ تصوف، سلوک اور اہل اللہ سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی منشا یہ ہوتا ہے کہ دلوں کی گندگی کی صفائی ہو جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک وعظ میں فرمایا تھا کہ ایک ہوتا ہے تصفیہ اور ایک ہوتا ہے تزکیہ۔ اللہ والوں سے جڑ کر یہ دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہے۔ تصفیہ کی مثال حضرت نے یہ بتائی تھی کہ جیسے ایک شیشہ ہے، ایک کانچ ہے، اس پر گرد اور غبار اٹھ جائے تو اس کو اوپر سے ایسے کپڑے سے صاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہے تصفیہ قلب۔ اور ایک ہے تزکیہ۔ حضرت نے اس کی مثال یہ عرض فرمائی تھی کہ مثلاً کپڑا میلا ہو گیا تو میلے کپڑے کو کسی طرح ہاتھ پھیر کر تو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو صابن سے، سرف سے مل کر، گھس گھس کر صاف کرنا ہوگا، تو یہ ہے تزکیہ۔ تو تصفیہ کی بھی ضرورت ہے۔ تصفیہ کے بارے میں پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے دل پر سیاہ پرت چڑھ جاتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی مجالست اور ہم نشینی اس پرت کو صاف کرتی ہے۔ اور تزکیہ جس کی مثال کپڑے دھونے والی بتائی، تو یہ بھی الحمدللہ اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ تقوی اختیار کریں، تقوی ملے گا کہاں؟ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کپڑا کپڑے کی دکان پر ملتا ہے، عطر عطر کی دکان پر ملتا ہے،
اللہ والوں کے یہاں اللہ کی ذات نصیب ہوتی ہے، یعنی ان کی معیت، ان کی مصالحت، ان کی ہم نشینی، ان کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کے تعلق کو اور اللہ سے جڑنے کو یاد دلاتا ہے۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلابی کام لیا، خاص طور پر تزکیہ اور تصوف کے میدان میں امت مسلمہ کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے دینی شعبے ہیں یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے ہیں۔ صفہ مدرسہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تمام محنت کی شکلوں کا مجموعہ تھا، وہ دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی تھا، وہ خانقاہ بھی تھی اور وہ دارالعلوم بھی تھا۔ آج جیسے کہ ہم نے تقسیم کار کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے رجال کار بھی الگ الگ ہو گئے، نہیں، سب کام ہمارے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑنے کی نسبت پر یا آپ کے نائب ہونے کی نسبت پر ان تمام شعبہ جات سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ورنہ آیتیں بھی تقسیم کر لی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مدرسے والوں نے آیت لے لی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خانقاہ میں تقسیم ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ میں کنتم خیر امۃ تقسیم ہو گئی۔ نہیں، پورا قرآن مجید ہمارا ہے، تینوں آیتیں ہماری ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعوت کی محنت سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے ایمان جمتا ہے، مدارس کی محنت سے ایمان بچتا ہے، اور خانقاہی محنت سے ایمان سجتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تزیین پیدا فرماتے ہیں اور رذائل سے گویا اس میں پاکی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر ہی بڑی کیمیا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے بچے یہ چاہتے ہیں کہ استاد سے نگاہ بچائیں، بڑوں سے نگاہ بچائیں، نگاہ سے بچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے ایک بڑے نقطے کی بات عرض فرمائی تھی کہ وہ حدیث پاک ہے العین حق، العین حق، جس کا عمومی مطلب یہی، وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر بد برحق ہے، اس کا علاج ہے۔ تو یہ نظر بد کے بارے میں تو مشہور ہے، لیکن حضرت نے اپنے ایک واعظ میں یہ فرمایا تھا کہ اس حدیث پاک میں العین مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ العین السوء حق، بری نظر برحق ہے، یہ نہیں فرمایا۔ العین کا اطلاق، حضرت کی گفتگو کا ماحصل عرض کر رہا ہوں کہ العین مطلق فرمایا، اور آگے حضرت نے اس سے یہ بات ثابت فرمائی کہ جیسے بوروں کی بری نظر لگ سکتی ہے، اللہ والوں کی نظر میں ہم رہنا سیکھیں گے تو اچھوں کی اچھی نظر بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا دنیا اور آخرت میں پار کرے گی۔ چونکہ آج کی مجلس کا عنوان حضرت رحمت اللہ علیہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں ہیں۔ حضرت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا انقلابی کام لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت کی ذات اقدس میں کشش رکھی تھی کہ لوگ کشاں کشاں کھینچے کھینچے، کیا زامبیا کا سفر ہو، کیا ملیشیا کا سفر ہو، ایسے بھی لوگوں کو یہ عاجز بھی جانتا ہے کہ جو ایک مدرسے کی معمولی تنخواہ پر، مدرسے میں پڑھانے والے معمولی تنخواہ پر زندگی گزارنے والے، لیکن وہ قرض لے لے کر اور اپنا پورا نظام آگے پیچھے کر کر حضرت کی زیارت کے لیے، حضرت سے مستفید ہونے کے لیے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بڑی کشش نصیب فرمائی تھی۔ اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے کارنامے ایسے زندہ جاوید ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ رہتا ہے کہ وہ زندہ رہ کر بھی مردہ رہتے ہیں، کہ ایسا کوئی خاص کارنامہ جو خود کی ذات کے لیے، لوگوں کی ذات، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ایسا وہ کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ کے پہلے شیخ تھے حضرت شیخ زوار حسین رحمت اللہ علیہ، جن کی عمدۃ الفقہ نامی کتاب مشہور ہے۔ تو حضرت صاحب زادہ محترم حضرت سیف اللہ صاحب سے اس عاجز نے یہ سنا تھا کہ حضرت کے رحمت اللہ علیہ کے جو دو شیخ ہیں، پہلے شیخ شیخ زوار حسین رحمت اللہ علیہ، تو ان کو تحریر میں بڑا کمال تھا، اور یہ عمدۃ الفقہ اور تصانیف یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو ان کو تحریر میں بڑا کمال تھا، تقریر نہیں فرماتے تھے، اور
سیف اللہ صاحب نے یہ بھی عرض فرمایا تھا کہ پیر زوار حسین صاحب بڑی طویل دعا فرماتے تھے، اور شیخ ثانی مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت نے بتایا تھا کہ وہ تقریر میں بڑے ماہر تھے، تحریر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور دعا بڑی مختصر فرماتے تھے۔ تو چونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دونوں جگہ سے پورے طور پر اکتساب فرمایا، تو صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ میں یہ دونوں جگہ کی اعلیٰ صفات پورے طور پر حضرت نے کشید فرمائی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نے کسب معاش، کاروباری زندگی سے حضرت ایک جگہ پر جہاں جڑے ہوئے تھے، شکر گنج شوگر مل میں حضرت جو ہے بڑے عہدے پر فائز تھے، اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے تحت حضرت نے طے کر رکھا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ دنیاوی مشاغل چھوڑ کر لوگوں کو اللہ کی محبت کا جام پلانے میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا ہے۔ تو حضرت نے پھر وہ کاروبار ترک فرما دیا۔ صاحبزادہ محترم کا بھی تازہ بیان آیا ہے، اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ وہ شوگر میل والے ابھی حضرت کے وصال کے بعد بھی تعزیت کے لیے اور ملنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے 40 سال کی عمر میں جو استعفا نامہ لکھا تھا، جو لیٹر، ریزائن لیٹر جو لکھا تھا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وقت سے آج تک ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی رکھا ہے۔ اور حضرت کی زبانی ہم نے ایک بار سنا تھا، حضرت نے اسی واقعے کے ذیل میں آگے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ اہلیہ نے، حضرت کے گھر والوں نے حضرت سے کہا کہ آپ نے 40 سال کے بعد جب کاروبار چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے وقف کر دیا، تو حضرت ایک بات یہ بتائیے کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا، توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ کو یہ کھٹک ہوئی ہو یا یہ خیال آیا ہو کہ نہیں چھوڑا ہوتا تو اچھا رہتا، کاروبار چلتا رہتا؟ حضرت نے زبردست بات فرمائی کہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آج تک کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ پھر فرماتے حضرت کہ گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو کوئی زیادہ زور لگائے کہ آپ واپس آ جائیں تو کیا آپ اس کام میں واپس چلے جائیں گے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ اب جس رب کی چاکری کر لی ہے، اب جس رب کی چاکری کر لی ہے، اس کی چاکری کے بعد اب کسی کی چاکری کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے مجھے مل رہا ہے، اب کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی 3 اہم صفات کی طرف اگر توجہ دلائیں تو ایک ہے محبت الہی، محبت رسول اور فکر آخرت۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی 50 کے قریب تصانیف ہے، جس میں با ادب با نصیب سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ حضرت کی تو ویسے الحمدللہ سبھی کتاب مشہور ہے۔ صاحبزادہ محترم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی تھی وہ حضرت مولانا مرشد عالم غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے حالات پر حضرت نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت کا سب سے پہلا بیان جس عنوان پر ہوا تھا وہ تھا پالن ہار۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وعظ کے تو کیا کہنے، حضرت رحمت اللہ علیہ کا وعظ ہو یا دعائیہ مجلس ہو، یوٹیوب پر بھی آپ سن لیں، اس میں بھی وہ حلاوت ہے، لیکن یہ عاجز یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اگر بالمشافہہ حضرت کا ایک بار بیان سن لیا ہو تو انشاءاللہ وہ مرتے دم تک وہ ایک بیان یاد رہے گا۔ دیکھنے والے اور سننے والے لائیو جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں، حضرت جب وعظ فرماتے تھے، بہت دین بیزار بندہ، بہت نمازی نہیں، بہت زیادہ دیندار نہیں، دین سے بہت زیادہ دور بندہ بھی اگر حضرت کے اس وعظ میں ہوتا تو حاضرین مجلس کے ساتھ وہ بھی دہاڑے مار مار کر وعظ میں روتا تھا۔ یعنی حضرت کی بات دل سے نکلتی تھی، از دل خیزت بر دل ریزت، حضرت کی گفتگو اس کا پورا مصداق تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصانیف تقریباً 50 سے زائد ہے، اور خطبات 48 جلدوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھپ چکے ہیں۔ 40 ممالک کا حضرت رحمت اللہ علیہ نے سفر فرمایا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں صاحبزادہ محترم یہ فرماتے ہیں پیر سیف اللہ صاحب کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو شعر گوئی کا بہت ذوق تھا۔
اتباع سنت کے جذبے کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو شعر بنانے کا، شعر پیش کرنے کا، شعر پڑھنے کا، حضرت کے خطبات جنہوں نے پڑھے ہوں وہ جانتے ہیں کہ حضرت کے وعظ میں کتنے اشعار ہوتے تھے. لیکن حضرت کا ایک شعر بھی انہوں نے سنایا، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، اور فرمایا کہ یہ حضرت کا خود کا شعر ہے، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے بادشاہی. سیف اللہ صاحب نے یہ عرض فرمایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے ذریعے اپنی پوری زندگی کی کہانی سنائی، اور حضرت کے مقام اور مرتبے کو حضرت نے اس شعر کے ذریعے گویا واضح فرمایا. تو سیف اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ برجستہ بہت سارے اشعار کہنا چاہتے تھے، لیکن قرآن مجید کی آیت وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا، یعنی شعر سے گویا آپ علیہ السلام کو تھوڑی دوری تھی. تو اسی جذبے کے تحت حضرت فرماتے ہیں کہ میں برجستہ بہت سارے اشعار لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن اسی آیت کریمہ کے پیش نظر گویا اس سے حضرت رحمت اللہ علیہ دوری بناتے تھے. بہرحال اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے لیے، شہر والوں کے لیے بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ہم حضرت کے وعظ سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں درخواست کریں گے. بہت سارے احباب نے مدرسے میں بھی اور مہمان خانے میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ بیعت ہونا ہے، تو انشاءاللہ جو حضرات بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وعظ کے بعد انشاءاللہ حضرت بیعت بھی فرمائیں گے. اور جو حضرات کسی اور جگہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ حضرات ان کلمات کو توبہ کی نیت سے کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جو اکابر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر دراز فرمائے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال پر حضرت مولانا گمن صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایسے موقع پر 3 ہدایات ہیں. ایسے موقع پر 3 ہدایات ہے. نمبر 1 دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. نمبر 2 یہ فرمایا تھا کہ جو حیات ہے، جو موجودہ علماء ہیں ان کی ہم قدردانی کریں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر حالات سنائیں اور پھر ہم کفِ افسوس ملیں، اس لیے حیاتی میں جو ہمارے بڑے ہیں ہم ان کی قدر کریں. لوگ بولتے نا آپ کو پتا چلا کہ میں نے تو ایک زندہ ولی دیکھا، میں نے تو آج زندہ ولی دیکھ لیا. یعنی عقیدہ اور سوچ یہ ہے کہ ولی تو وہی ہو سکتا ہے جو مر جائے، زندگی میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوچ بنا رکھی ہے. تو 3 باتیں حضرت نے فرمائی تھی: ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام، موجودہ علماء کی قدردانی، اور تیسرے جو اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہیں ان اکابر اہل اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا. تو اب انشاءاللہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم سے بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کے جذبے سے اور دل کے کانوں سے حضرت کی بات سننے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.